السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فورٹ آباد سے شہباز نے بھیجی ہے۔ شہباز کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ، احمد شہباز ان کا پورا نیم ہے، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر چکا ہوں اپنی ہی زندگی کی، اپنے ہی گھر کی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کروں گا جو کہ میرے کزن اجاز نامی کزن کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگوں کی اپنے ان ریلیٹیو سے بہت زیادہ تو سلام دعا نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کچھ حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ ان کی جو میرا کزن اجاز تھا اور اس کا جو ایک بھائی تھا، وہ بہت زیادہ چوری کرنے میں اور ڈکیتی کرنے میں ان کی یہ عادت تھی، اور جس کی وجہ سے خاندان کے باقی لوگ بھی ان سے کنارہ کشی ہی رکھتے تھے۔ ہم لوگوں کا چونکہ گھر ایک دوسرے کے ساتھ تھا اور کزن تھے، تو ان کے ساتھ پھپھو کا بیٹا ہے میرے، ہم لوگ ان کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو پھپھو لے لیتی تھیں۔ ان کی چوری کی عادت اس قدر تھی کہ خاندان کے سب لوگوں نے باقاعدہ طور پر یہ سب کو بتا دیا تھا کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا کزن اجاز جس کا یہ واقعہ ہے وہ ہم لوگوں کے گھر آتا ہے، اور ہم لوگوں کی چونکہ گھر کی دیواریں سیم ہیں، اور بتا چکا ہوں آپ کو یہ کہ مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ فورٹ آباد میں آج بھی لوگ بہت پیچھے ہیں، حد سے زیادہ۔ انہوں نے بتایا کہ میرا کزن اجاز ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ چوری کرتے ہوئے، ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے جانے کے ڈر سے پولیس آنے والی تھی کہ وہ دونوں ادھر سے بھاگ نکلے، اور پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی، اور بھاگتے بھاگتے رات کے ٹائم وہ ایک جنگل کی طرف منہ کر گئے۔ جنگل انتہائی گھنا تھا اور بڑا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر پہنچے تو پولیس کی جو گاڑیاں تھیں وہ باہر روڈ پر تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ پولیس کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کدھر ہیں۔ ہم لوگ ایک درخت کی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے کہ کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ اجاز کا جو فرینڈ تھا اس نے اجاز سے یہ کہا کہ آج کی پوری رات ہمیں جنگل میں ہی گزارنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم اس جھاڑی سے باہر نکلے یا جنگل سے باہر نکلے تو پولیس ہمیں پکڑ سکتی ہے۔ اب پولیس ان کا تعاقب کرتے کرتے اس روڈ سے واپس جا چکی تھی، اور ان کو وہ پوری رات اسی تنہا جنگل میں گزارنی تھی۔ وہ کہتے ہیں ٹائم کا تو ہوش نہیں تھا کیا ہوگا، لیکن یہی 2 سے 2:30 کے درمیان کی یہ بات ہوگی۔ ہم دونوں ادھر جھاڑیوں میں ویٹ کرتے کرتے بیٹھ کے، تو اچانک سے میرا کزن اجاز کہتا ہے کہ میری نظر پڑی بہت دور، جیسے کافی اونچی سی لائٹ ہم لوگوں کی طرف بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو جگایا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید پولیس آ رہی ہے، لیکن اگر یہ پولیس ہو تو کوئی آواز نہیں ہے، ہارن کا، ان کی گاڑی کا کوئی آواز نہیں ہے، لیکن کوئی بڑی تیز رفتار لائٹ روشنی بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے۔ اب دونوں دوست وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اٹھ کر بیٹھے جھاڑیوں سے، ہم نے پیچھے سے دیکھا، اب وہ روشنی بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ روشنی تھی جب، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کا قد انتہا سے زیادہ لمبا ہے، 16 سے 17 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی، اور اس کے ماتھے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہ لائٹ جل رہی تھی باقاعدہ طور پہ۔ وہ عورت بڑی تیزی سے، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ بہت دور سے آ رہی تھی، اور آتے آتے اب وہ بالکل ہمارے قریب آ چکی تھی۔ وہ ایک عورت نہیں، یعنی ایک چڑیل تھی جو کہ جنگل سے گزر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر سورہ یاسین آہستہ آواز میں پڑھنی شروع کر دی اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ جنگلوں میں ایسی مخلوقات ہوتی ہیں، اب اللہ ہی ہم لوگوں کو بچا سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں اب ہماری ادھر مدد کر سکتا۔ ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ مخلوق اب بالکل ہمارے قریب تھی، اور ہم لوگوں نے جیسے وہ ہمارے قریب آئی ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ اب شاید آخری وقت ہے، پولیس سے تو بچ گئے ہیں لیکن اس مخلوق سے ہم لوگ نہیں بچ سکیں گے۔ جب وہ ہمارے بالکل قریب آئی تو اتنی تیز آواز تھی، اتنی تیز آواز کس چیز کی تھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی، کیا وہ مخلوق تھی؟ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا، وہ سفید لباس میں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری آنکھیں کھلی تو ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ تو بچ گئے ہیں، اور وہ مخلوق جو کہ ہمارے پیچھے تھی، ہمارے پاس سے گزر رہی تھی، وہ اب آگے کی طرف جا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کا کیا راستہ تھا، وہ کس راستے میں، وہ گھنے جنگل کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اجاز کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم نے چوری کرنے سے توبہ کر لی کہ اگر ہم پولیس سے تو بچ جائیں گے لیکن ایسی مخلوقات ہمیں چھوڑیں گی نہیں۔ لیکن یہ بھی چیز غلط ہے، اگر ہم پولیس اور ایسی مخلوقات کا ڈر رکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو بنانے والے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے،
چوری کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس حادثے نے ان کے دماغ کے اوپر ایسے نقش چھوڑے، وہ جو مخلوق انہوں نے دیکھی. اس کے بعد صبح ہوئی، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہم نے جنگل میں رات گزاری، اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنے خوف میں تھے. پولیس کا خوف تو ختم ہو چکا تھا. جس مخلوق کو دیکھا تھا اس مخلوق کا اس قدر ہمارے دماغ کے اوپر خوف تھا کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. صبح ہوئی، اللہ کا نام لیا، وہاں سے نکلے. میرے کزن اجاز کہتا ہے کہ مجھے بہت شدید بخار ہو گیا تھا. توبہ استغفار کی، جن کی چیز چورائی تھی، جن کی چیز لی تھی، ان کے گھر ہم نے کسی طریقے سے پہنچا دی اور توبہ کی اور کہا کہ دوبارہ ایسا کام زندگی میں نہیں کریں گے. اب وہ ایسا کام نہیں کرتا، وہ بالکل ایسے کاموں کو چھوڑ چکا ہے. لیکن اب بھی خاندان والے ان پہ یقین بالکل نہیں کرتے، کیونکہ جو عادت جس کی ہو اس پہ انسان نہیں یقین کرتا. لیکن کوئی حقیقت میں بھی اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے. یہ کہانی تھی شہباز کی، جو کہ انہوں نے فورٹ عباس پاکستان سے شیئر کی. بہت شکریہ شہباز احمد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی رابعہ نے فیصل آباد سے شیئر کی ہے. رابعہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گھر والے یعنی امی ابو کے ساتھ بھی، میرا میکے کا گھر بھی فیصل آباد میں ہی، اور جہاں میری شادی ہوئی وہ بھی گھر فیصل آباد میں ہے. فیصل آباد کا مشہور ایک اسٹیڈیم ہے، ڈی بلاک کے نیم سے. اس اسٹیڈیم کا نیم ہے ڈی اسٹیڈیم کا لکھا ہے انہوں نے آئی تھنک. اور وہ کہتی ہیں کہ ادھر ہی میرا سسرال کا گھر ہے. اور میری جو ساس ہیں وہ کافی سخت مزاج کی ہیں، لیکن میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں. گرمیوں کا موسم تھا اور ہم لوگ چھت پہ سویا کرتے تھے. فجر کی اذان ہونے کے لیے جب ہوتی تھی تو میں اکثر اٹھ کے نیچے وضو کرنے کے لیے جاتی تھی اور موٹر وغیرہ آن کرتی تھی اور پھر اوپر ہی نماز پڑھا کرتی تھی. میری جو ساس ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ میرے سسر کے ساتھ آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی، ان کو کوئی کام تھا. اب گھر میں اور بچے اور میرے ہسبینڈ تھے صرف. صبح فجر کی اذان کا جیسے ہی وہ کہتی ہیں کہ اذان ہوئی، میری آنکھ کھلی. کچھ دیر پہلے وہ کہتی ہیں کھلی ہے کہ اذان ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ موٹر میں اکثر پانی ختم ہو جاتا ہے تو مجھے نیچے جا کر موٹر آن کرنی چاہیے، کہیں لائٹ آف نہ ہو جائے. سب اوپر سو رہے تھے اور میں موٹر آن کرنے کے لیے نیچے گئی تو مجھے ہم لوگوں کا جو چھت ہے اس کے سینٹر میں سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کے دوسری سائڈ پر ایک دوسرا چھت ہے، یعنی گھر کافی بڑا ہے ہم لوگوں کا. جو میرے ساس کے روم بنتا ہے اس کے اوپر جو چھت ہے، اب میں اس کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. اپنے والے چھت سے میں نیچے اتر رہی تھی تو مجھے اس دوسری چھت سے باتیں کرنے کی آواز آئی. واضح طور پہ میرے ساس اور سسر میرے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں. چند لمحوں کے لیے میرا جو دماغ تھا وہ بالکل معاف ہو چکا تھا اور یہ چیز میرے دماغ سے نکل چکی تھی کہ میری ساس اور سسر تو گھر پہ ہی نہیں ہیں. اب میں نے ان کو جیسے ہی دیکھا، میں بالکل وہ کہتی ہیں کہ حقیقت بتا رہی ہوں، مجھے یہ چیز سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ لوگ گھر پہ ہیں بھی صحیح کہ نہیں. میرا جو مائنڈ تھا کسی نے واش کر دیا تھا. اب میں ان کو دیکھ رہی ہوں، وہ چارپائی پہ بیٹھے صبح 5 بجے کے ٹائم پر باتیں کر رہے ہیں اور میں ان کی طرف اب جانا چاہ رہی ہوں، ان سے سلام دعا کرنا چاہ رہی ہوں اور ان کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نیچے جا رہی ہوں، آپ بھی اٹھیں نماز کے لیے. میں نے اپنے قدم بڑھائے ہیں ان کی طرف جانے کے لیے تو کہتی ہیں کہ واضح طور پہ میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی ہے. اور اذان کی وہ آواز پتہ نہیں، میں نے آج تک اپنے علاقے میں وہ آواز نہیں سنی، اور اذان کی آواز نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور میرے قدم خود بخود رکے. جیسے ہی میں نے اپنے قدم پیچھے کیے تو مجھے سامنے سے خوفناک ہنسی کی آواز آئی اور سارا منظر غائب ہو چکا تھا. میرا جو دل تھا وہ میری مٹھی میں آ چکا تھا اور لگتا تھا کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہوگا، میرے دماغ کو کچھ ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. میں نے اپنے قدم نیچے تو میں جا ہی نہیں سکتی تھی، گھر بھی اکیلا تھا اور مجھے فوراً طور پہ یہ یاد آیا کہ میری ساس اور سسر تو آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا مخلوق ہے. میں اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی، ان کو ساری بات بتائی. میرے ہسبینڈ کی ایک بہت اچھی نیچر ہے، وہ میری ہر بات پہ یقین کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا کہ تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، ہمارے گھر میں یہ مخلوق ہے اور تم نے آج شاید پہلی دفعہ دیکھی ہے. وہ کہتی ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ میرے بچے 10 سال کا ہے بڑا بیٹا، لیکن میں نے آج تک اس مخلوق کو اپنے اس گھر میں نہیں دیکھا، میں نے پہلی دفعہ اس چیز کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق ہمارے گھر میں ہے اور آئندہ یہ کبھی تمہیں اس طرح نظر آئے تو بالکل اس کے قریب مت جانا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میرے امی ابو تو گھر پہ نہیں ہیں، پھر تم ایسی غلطی کیوں کر رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ جو میرا مائنڈ تھا وہ واش ہو چکا تھا اور میں بالکل ان کے قریب جانا چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی.
شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. اذان میں اتنی بڑی اللہ کے نام میں طاقت ہے. وہ اذان کس نے دی؟ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے وہ آواز میرے کانوں میں دی کہ میں بچ جاؤں. اور الحمدللہ میں بچ گئی اور میں نہیں گئی ادھر. بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. اکثر اس چھت سے ہم لوگوں کے وہ کہتی ہیں کہ باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں. جب جا کر دیکھا جاتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا. جو میری ساس ہیں وہ بھی اس چھت پہ نہیں سوتی کیونکہ اس چھت کے اوپر ہم لوگوں کے موتیے کے پھول کی بیل بھی لگی ہوئی ہے. نیچے سے اس کی جو تنا ہے وہ سارا اوپر اسی چھت کے اوپر ہے. کہتے ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ مجھے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس سے پہلے تم سے یہ واقعہ اس لیے شیئر نہیں کیا کہ کہیں تم ڈر نہ جاؤ. یہاں پر موتیے کی جو بیل اوپر چھت کی طرف آ رہی ہے. ادھر اکثر اس کے پاس عورت کو بیٹھا ہوا دیکھا جاتا تھا اور شادی سے پہلے امی ابو ہم لوگ اسی چھت پہ سویا کرتے تھے. تو ایک دفعہ امی یہ کہتی ہیں کہ ادھر میں اٹھ کر نیچے جانے لگی تھی. اسی طرح اذان کا ٹائم ہونے والا تھا تو موتیے کی اسی بیل کے پاس ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ عورت میرے دیکھتے دیکھتے اس کی جو قد تھا وہ لمبا ہوتا جا رہا تھا جس کو دیکھ کر امی بہت زیادہ ڈر گئیں. اسی طرح کی پھر چند اور واقعات ہوئے. رات کے ٹائم پھر وہ چیز ادھر سونے نہیں دیتی تھی. ہم نے سوچا تھا کہ ہم وہ موتیے کی بیل ساری جو ہم نے ایک درخت کی طرح بنائی تھی اس کو کٹوا دیتے ہیں. لیکن پھر ایک مولوی صاحب نے یہ کہا کہ غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو کٹوانے کی کیونکہ اس کے اوپر وہ مخلوق اس کا گھر ہے وہ ادھر رہتی ہے. اگر آپ اس کو کٹوائیں گے تو آپ کو وہ بہت زیادہ نقصان دے گی. ایون کہ آپ کے بچوں کو بھی نقصان دے سکتی ہے. آپ لوگ یہ کام کریں کہ آپ لوگ اس چھت پہ سونا چھوڑ دیں. یہ جگہ اس کی جگہ ہے اور اس سے بالکل آپ دور ہو جائیں. ہم لوگوں نے اسی لیے اس چھت پہ سونا چھوڑ دیا ہے کہ وہاں پر وہ مخلوق رہتی ہے. اس نے اپنا ہونے کا مکمل احساس دلایا بلکہ نظر آئی. یہ کہانی تھی رابعہ کی جو کہ انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی. بہت شکریہ رابعہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اسی طرح کا ایک اور شارٹ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری ایک لسنر ہے جو کہ سرگودا میں رہتی ہیں اور انہوں نے چند دن پہلے یہ اسٹوری شیئر کی تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ. وہ کہتی ہیں کہ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں اور میرا دل تھا کہ میں سیڑھیوں کا جو دروازہ ہے اوپر کی طرف کھلتا ہے میں اس کو بند کر رہا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنی سبھی امتیوں کو کہ مغرب کی اذان سے پہلے دروازے کو بند کر دو تاکہ خبیث جنات تمہارے گھر میں بسیرا نہ کر سکیں, تمہیں رزق کی تنگی نہ دے سکے, تمہیں بیماری نہ دے سکے. تو وہ سنت مجھے یاد ہے ہمیشہ. تو میں دروازے کو بند کرنے کے لیے اندھیرا تھا تو اوپر جانے لگی ہوں. تو وہ کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم لوگوں کی چھت کے اوپر ایک عورت ہے جو کہ کالے لباس میں ہے. اس نے شلوار قمیص کالے رنگ کی پہنی ہے اور سر کے اوپر کالا سیاہ دوپٹہ ہے اور وہ بالکل میرے سامنے سے گزر کر آگے کی طرف گئی اور اس کا دوپٹہ ہے جو وہ ہوا میں لہرا رہا ہے. یہ نظارہ دیکھنے کے بعد میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اوپر جا سکوں. مجھے خوف آیا بہت زیادہ. میں گھر پہ اکیلی تھی اس ٹائم پہ, میرے بچے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ کہتی ہیں, اور میں ڈر گئی اور میں نے دروازے کو بند کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی. لیکن جیسے ہی اپنے قدم پیچھے بڑھانے لگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے سنت یاد آئی اور میں نے ان کا درود و سلام پڑھا اور اوپر جا کر درود و سلام پڑھا, آیت الکرسی پڑھی اور ادھر دیکھے بنا میں نے اس دروازے کو بند کر دیا کہ کہیں وہ مخلوق ہمارے گھر نیچے نہ آ جائے کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے. دروازے کو بند کر دیا, خود نیچے آ گئی, نماز پڑھی. اللہ کا شکر ہے کوئی خوف ڈر نہیں پھر لگا اور نہ ہی اس کے بعد میں نے کبھی یہ چیز دوبارہ دیکھی ہے. یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی یہ واقعہ ہے اور یہ چند ہی روز پہلے یہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے. تو میرے جو لسنر اس چیز کو سن رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر اپنے گھر کے دروازے مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے ونڈوز, دروازے اور اپنے ونڈو کے آگے ایون کے کرٹن پردے کر دیا کریں. کچن کی جو ونڈو ہوتی ہے اس کو بھی بند کر دیا کریں, کچن کا دروازہ بند کر دیا کریں. خود اپنے بڑوں کو, اپنے بچوں کو مغرب کی اذان کے بعد آدھا گھنٹہ باہر مت جانے دیں. وہ مخلوق ٹکانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. ان میں کچھ شیاطین اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن جنات کسی حال میں بھی انسانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو پلیز اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا, اپنے بزرگوں کا. یہ ایک واقعہ تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے. آج کی سٹوریز میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور آپ بھی ایسی دلچسپ سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں.
آپ کو اسکرین کے اوپر میرا ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہوگا، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں، قرآن پاک نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آنے والی ہر مصیبت سے اللہ پاک ہمیں بچا کے رکھے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، اپنے اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔